بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سید عارف بہار اور آپ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج میں ایک اہم کتاب پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، تبصرہ کرنا چاہتا ہوں، اور اس کتاب کا تعلق کشمیر سے ہے، جو تنازع کشمیر کا آغاز ہے، یا جو کشمیر کی ایک معلوم تاریخ ہے، اس سے اس کتاب کا آغاز ہوتا ہے، اور پھر یہ مختلف ادوار میں جو کشمیر کا مسئلہ جو ایک حالات کے بھنور میں گرداب میں پھنس کر رہ گیا، پھر یہ ان مراحل پر بحث کرتی ہوئی آگے چلتی ہے، اور پاکستان اور بھارت کے دو الگ ملکوں کی صورت میں قیام اور یا آزادی کے بعد کے جو حالات ہیں، کہ جب ایک وجہ نزع بن کر رہ گیا کشمیر کا علاقہ، ان دونوں کے درمیان پھر اس پر بھی بحث کرتی ہوئی آگے بڑھتی ہے، پاکستان اور بھارت کی کشمیر پالیسی کا بھی جائزہ لیتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کتاب میں جو وقتاً فوقتاً مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے جو مختلف تجاویز پیش کی گئیں، جو فارمولے پیش کیے گئے، ان سب پر بھی بحث کرتی ہوئی یہ کتاب ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ یہ آزاد کشمیر کے سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس سید منظور حسین گیلانی صاحب کی تازہ تصنیف ہے، آئینہ کشمیر۔ جسٹس گیلانی ایک معروف اور معتبر نام ہے، اپنے شعبے، اپنے پروفیشن کے اور اپنے منصبی ذمہ داریوں کے علاوہ جو ان کا ایک کی شناخت ہے، وہ تحریر ہے، وہ تحقیق ہے، اور وہ قلم کاری ہے، اور وہ کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ متاع زیست ان کی جو کتاب ہے وہ بھی میزان زیست کے نام سے وہ بھی چند برس پہلے منظر عام پر آئی تھی چھپ کر، اور اب جو ان کی تازہ تصنیف ہے وہ آئینہ کشمیر ہے، جس میں جسٹس گیلانی نے بہت سے جو انکشافات بھی کیے ہیں، اور بہت سے حالات جو کشمیر کے حوالے ہیں اس کی ایک منظر کشی بھی کی ہے، اور مستقبل کا ایک نقشہ بھی دکھایا ہے۔ اس کتاب کا جو پیش لفظ ہے وہ بہت سے لوگوں نے لکھا ہے۔ جو تبصرے ہیں ان میں سب سے اہم تبصرہ سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری کا ہے، کہ جو خود اس حوالے سے ایک کتاب کے مصنف ہیں، اور ایک ہنگامہ خیز دور میں جب کشمیر کا مسئلہ بظاہر حل ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا، اس وقت وہ پاکستان کی نمائندگی کر رہے تھے بطور وزیر خارجہ، یوں وہ اس سارے عمل کے ایک چشمدید گواہ کے طور پر ان کی جو گواہی ہے وہ معتبر ہے۔ انہوں نے اپنے جو تبصرہ ہے اس میں عرف عام میں جب جسے ہم جنرل پرویز مشرف کا 4 نکاتی فارمولہ کہا کرتے تھے کشمیر کے حوالے سے، اس کے 11 نکات بیان کیے ہیں۔ ان کے مطابق کہ یہ 4 نکات تو ویسے بات بن گئی، لیکن حقیقت میں اس کا جو دائرہ ہے یا اس کے نکات اس سے بہت زیادہ ہیں، جن میں بہت سے نکات ہیں۔ اور نواں جو نقطہ ہے وہ کہ جب معاملات ٹھہر گئے بات چیت کے حوالے سے کہ کنٹرول لائن کیا ہوگی، بھارت نے یہ ماننے سے انکار کیا کہ کنٹرول لائن یعنی جو سرحد ہے اس میں کوئی تبدیلی آئے گی، یعنی کنٹرول لائن کشمیر کے اندر تک، ویلی کے اندر تک چلی جائے گی، یعنی اس طرح کی جو صورتحال تھی، تو اس میں پھر ایک اس کا حل بھی نکالا گیا کہ کنٹرول لائن اپنی جگہ پر رہے گی، لیکن کشمیریوں کے لیے اس کا جو تقدس ہے اور اس کی حیثیت جو ہے وہ انٹرنیشنل بارڈر کی نہیں ہوگی۔ منقسم خاندان اس لکیر سے آتے جاتے رہیں گے، اور یہ ایک بڑی ایک اس کی خاصی اہمیت تھی کہ کشمیریوں کے لیے یہ جو خونی لکیر ہے، پہلے مرحلے میں تو منقسم خاندانوں کے لیے، اور شاید آگے چل کر یہ لکیر جو ہے باقی جو ریاست جموں و کشمیر کے جو باقی عوام تھے منقسم، ان کے درمیان بھی یہ اس لکیر کا جو وجود ہے وہ ایک بے معنی سا رہنا تھا، اور کسی حد تک اس نقطے پر کی ریہرسل بھی شروع ہو گئی تھی کہ ظاہر ہے کہ جو کشمیریوں کا ایک حق سفر ہے، اور کسی پاسپورٹ ویزے کے بغیر وہ ایک مقامی جو ڈاکومنٹس تھے جو مقامی انتظامیہ جاری کرتی تھی،
اس کی بنیاد پر وہ حق سفر بحال ہوا تھا اور لوگ آنے جانے لگے تھے کسی ملک کا پاسپورٹ استعمال کیے بغیر. یہ ایک ریہرسل تھی. لیکن بعد میں وکلا تحریک نے سارا منظر بدل دیا. پرویز مشرف کمزور ہو گئے اور اس کے نتیجے میں بھارت نے بھی اس سے ہاتھ کھینچ لیا. اس کتاب سے ہٹ کر بھی میں کہوں گا کہ پچھلے دنوں جو سری نگر کے ایک معروف اور بزرگ سیاستدان ہیں پروفیسر سیف الدین سوز صاحب، انہوں نے بھی ایک انٹرویو میں ان کا سن رہا تھا، تو انہوں نے بھی کہا کہ جب وہ پارلیمنٹ کے رکن تھے تو انہوں نے منموہن سنگھ کے دفتر میں وہ گئے اور ان سے پوچھا کہ آپ نے تو اگلے مہینے پاکستان جانا ہے. تو انہوں نے کہا میں نے جانا تھا، شیڈیول تیار تھا، لیکن پاکستان کی طرف سے مجھے کہا گیا کہ فی الحال حالات اس کے لیے موافق نہیں ہیں، اور یوں ان کا یہ جو دورہ ہے، انہوں نے کہا کہ میرا یہ دورہ ملتوی کر دیا ہے پاکستان کی درخواست پر. یہ وہی دن تھے جب پاکستان میں وکلا تحریک پورے عروج پر چل رہی تھی اور صاف نظر آ رہا تھا کہ جنرل پرویز مشرف کی بلند اقتدار کی فصیل میں دراڑیں نمودار ہو رہی ہیں. اور یوں مسئلہ کشمیر کے حل کا وہ جو لمحہ تھا جسے قید کرنے کی کوشش کی تھی دونوں فریقوں نے یا حالات نے یا وقت نے، وہ لمحہ پھر ایک ایسے پنچھی کی صورت میں ہاتھ سے نکل گیا کہ جو دوبارہ ہاتھ نہ آ سکا، نہ وہ مرحلہ اور موقع آ سکا. لیکن جو جسٹس گیلانی کی کتاب ہے اس میں انہوں نے ایک اور حوالہ دیا ہے کہ نریندر مودی کے دور میں بھی جو آنیاں جانیاں کچھ بھارت کی ایلچیز کی یا بھارت کے کچھ نمائندوں کی شروع ہوئی تھیں، اور نواز شریف کے ساتھ ان کی ایک جو تال میل بنتی ہوئی نظر آ رہی تھی، وہ اسی پروسیس کا ایک آغاز تھا. پہلے ایس کے لامبا وہ آئے اور انہوں نے نواز شریف سے بطور وزیر اعظم 2017 میں ملاقات کی. اس کے بعد ایک اور نمائندہ آیا جو غالباً امبانی تھا، تو اس نے بھی نواز شریف سے ملاقات کی. لیکن وہی کہتے ہیں کہ ایک ہی موضوع پر دو نمائندوں کی جو ملاقاتیں ہیں وہ کچھ عجیب سی تھیں. اور اس پر ایک رپورٹ بھی آئی تھی اس دور میں کہ یہ جو ملاقاتیں ہیں یہ ایک باقاعدہ مسودہ تھا ایک معاہدے کا، اور کشمیر کے حوالے سے معاملات کو یا دوسرے جو پاکستان اور بھارت کے درمیان حل طلب مسائل ہیں ان کے حوالے سے معاملات کو آگے بڑھانے کی ایک سعی تھی، ایک کوشش تھی، اور نریندر مودی اس میں دلچسپی رکھتے تھے. لیکن بعد میں چونکہ نواز شریف کی حکومت ختم ہو گئی اور نریندر مودی سخت گیر ہو گئے اس حوالے سے، اور انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا اور انہوں نے پھر جو اپنے منصوبے بنا کر رکھے تھے ان پر کام کا آغاز کیا. اور یہ اس کتاب میں انہوں نے ایک اہم رپورٹ کا بھی حوالہ دیا ہے، اور وہ جو پیرامیٹرز طے ہو رہے تھے معاہدے کے تو ان پر بھی ان کا بھی ایک پیراگراف دیا ہے انہوں نے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نریندر مودی کے دور میں بھی جو واجپائی کا پروسیس ہے جو منموہن سنگھ کو منتقل ہوا تھا، وہ نریندر مودی بھی اس کو آگے بڑھانا چاہتے تھے، لیکن وہ یہاں اپنی ایک بالادستی کی رکھ کر یا اپنی ایک ڈکٹیشن کا سا انداز اپنائے ہوئے رکھنا چاہتے تھے، اور پاکستان سے یہ توقع کر کے اور یہ امید لگا کے کہ پاکستان ایک چھوٹے کی طرح بیہیو کر کے اس بات کو آگے بڑھائے گا. اب وہ کیا خد و خال تھے کہ مودی جس پر کام کرنا چاہتے تھے یا جس پر آمادہ تھے، یا تو نواز شریف کو پتہ ہوگا یا نریندر مودی ہی کو اندازہ ہوگا. لیکن جو مسٹر لامبا کی جو کتاب ان کی موت کے بعد آئی کہ امن کی تلاش کے نام سے منظر عام پر، اس میں کہا گیا تھا کہ ابھی سب کچھ ختم نہیں ہوا، مسودہ بھی موجود ہے اور میکینزم بھی موجود ہے، راستہ بھی موجود ہے کہ جب بھی کوئی حکومت چاہے گی پاکستان کے ساتھ امن قائم کرنا تو وہ اس مسودے کو اٹھا کر اس پر عمل کرے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نریندر مودی بھی ابتدا میں وہ معاملات انہی بنیادوں پر یا اس سے ملتی جلتی بنیادوں پر وہ حل کر کے آگے بڑھنا چاہتے تھے. لیکن بعد میں چونکہ نواز شریف کی حکومت ختم ہو گئی، ان کی کیمسٹری چونکہ نواز شریف کے ساتھ ملتی تھی، اس لیے انہوں نے اس تبدیلی کو بڑے غصے
اور بڑی بالکل ایک ایسے سمجھا کہ نواز شریف شاید اسی بنیاد پر طاقت کے دائرے سے مدار سے ہٹائے گئے ہیں، نکالے گئے ہیں، اور انہوں نے اس کو اپنے لیے ایک وہ ریڈ ریگ آف بل بنا دیا، یعنی سانڈ کو سرخ رومال دکھانے والی بات تھی پاکستان کی طرف سے۔ پھر جو نیا سیٹ اپ آیا، انہوں نے عمران خان کے ساتھ پھر کوئی راہ و رسم نہیں رکھی، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ نواز شریف کو صرف اسی وجہ سے ہٹایا گیا ہے کہ وہ نریندر مودی کے ساتھ کچھ معاملات طے کرنا چاہتے تھے، آگے بڑھنا چاہتے تھے۔ عمران خان نے بہت کوشش کی کہ نریندر مودی ان کے ساتھ بھی ایک پیج پر آئیں، لیکن غالباً وہ یہ سمجھتے تھے کہ عمران خان کی جو حکومت ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہی پرتو ہے۔ عمومی طور پر اسٹیبلشمنٹ نے جو سیاستدانوں نے، بالخصوص نواز شریف نے جو کوششیں کی اپنے مختلف ادوار میں بھارت کے ساتھ کشمیر پر ایک سمجھوتے کی، ان کو اسٹیبلشمنٹ نے ناکام بنایا۔ یہ ایک لکھی پڑھی بات ہے، اور بے نظیر بھٹو نے بھی اپنے پہلے دور میں راجیو گاندھی کے ساتھ جو ایک حل نکالنے کی کوشش کی تھی، اس کو بھی اسٹیبلشمنٹ نے ہی ناکام بنایا تھا۔ لیکن عمران خان کے کیس میں بالکل ایک الگ ہمیں صورتحال نظر آتی ہے، اور بہت سے صحافی بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ جو اسٹیبلشمنٹ اس وقت کی جنرل قمر جاوید باجوہ نے جو ایک امن کے پیرامیٹرز طے کیے تھے بھارت کے ساتھ دوستی کے، اس میں پہلی دفعہ ایک سیاستدان نے رکاوٹ ڈال کر اسٹیبلشمنٹ کے ان منصوبوں کے آگے بند باندھنا شروع کیے، کیونکہ عمران خان فلسطین اور کشمیر کے حوالے سے اس پرانی جو پاکستان کی اسٹیٹڈ پالیسی اور پوزیشن ہے اس سے ہٹنے کو تیار نہیں تھے۔ کہ جب جنرل فیض دبئی میں اجیت دوول کے ساتھ مذاکرات کر کے واپس آئے، تو جب انہوں نے عمران خان کے ساتھ ڈسکس کیا یہ فارمولہ، تو انہوں نے کہا اس فارمولے کے تحت کشمیریوں کو کیا ملے گا، تو فیض نے اس پہ بغلیں جھانکنے لگے۔ تو انہوں نے کہا پھر تو یہ ناممکن ہے کہ اگر کسی سمجھوتے میں کشمیریوں کو کوئی اچھا مقام نہ ملے تو پھر اس میں ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ پھر ان کے جو بہت سے فاصلے بڑھتے گئے قمر باجوہ سے، اس کی میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ پھر بعد میں بھی وہ نریندر مودی کی جس طرح ٹرولنگ کرتے رہے قمر باجوہ، اس کو بھی انہوں نے پسند نہیں کیا، بلکہ وہ بار بار عمران خان کو کہتے رہے، بلکہ کئی عرب ملکوں کے ذریعے بھی دباؤ ڈلواتے رہے کہ وہ اس طرح نریندر مودی کی پر ذاتی حملے نہ کریں۔ لیکن عمران خان چونکہ ایک ذاتی مسئلہ انہوں نے بنا لیا تھا کہ نریندر مودی نے ان کا بڑھا ہوا ہاتھ تھامنے سے انکار کیا تھا، کیونکہ وہ شاید ان سے پہلے والے آدمی کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ تھی، اور اس کے ساتھ وہ زیادہ ان کی فریکوینسی اور کیمسٹری جو ہے وہ مل رہی تھی۔ تو یوں یہ تو اس کتاب سے ہٹ کر جو میرا اپنا ذاتی اس حوالے سے تجزیہ ہے، لیکن جو جسٹس گیلانی کی کتاب ہے وہ اس میں پر امید نظر آتے ہیں کہ وہ بھی اس حوالے سے کہ کشمیر کا مسئلہ پھر زندہ ہو سکتا ہے، یعنی امن کے حوالے سے پاکستان اور بھارت کے درمیان بات چیت کے حوالے سے وہ انہیں یہ بھی موہوم امید ہے کہ نریندر مودی کی حکومت بھی آگے بڑھ سکتی ہے، دوبارہ اسی راہ پر آ سکتی ہے اگر پاکستان میں استحکام ہو۔ فی الحال پاکستان میں عدم استحکام ہے، اور بھارت بھی اس حوالے سے کنفیوژن کا شکار ہوتا ہے کہ کس سے بات کریں کس سے نہ کریں، اور جب پاکستان میں استحکام ہوگا شاید وہی مسودہ جسے مودی نے تاکہ نسیاں میں رکھ دیا تھا جھاڑ پونچھ کر اسے دوبارہ مذاکرات کی میز پر سجا دیا جائے۔ اب جسٹس گیلانی کی اس خوش گمانی کی بنیاد کیا ہے یہ وہی بتا سکتے ہیں، لیکن بہرحال کشمیر کے موضوع پر یہ بہت سے انکشافات کرتی ہوئی ایک اہم کتاب ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر سے دلچسپی رکھنے والے لوگوں کو اس کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے۔ سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔